السلام علیکم، جاوید خان جدون پبلک فورم کے ساتھ۔ پبلک فورم آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس میں آپ ٹیلی فون کال کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کا موضوع کیونکہ یوم پاکستان 23 مارچ آنے والا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ کسی بھی قوم کے لیے جو لینڈ مارکس ہیں یہ ان میں سے ایک ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس قوم کو، پاکستانی قوم کو، 25 کروڑ لوگوں کو کیوں اس بات کی ضرورت ہے شدت کے ساتھ کہ جو اغراض و مقاصد تھے پاکستان بنانے کے 1940 میں جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی، وہ کیوں پیش کی گئی؟ انڈیا تھا، اس کی ڈویژن ہوئی، مسلمان کیوں وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے تھے؟ آج ایک آزاد ملک بنا ہے تو کیا ہم اس ملک کی قدر کر رہے ہیں؟ آج ہم ایک آزاد سرزمین کے اوپر اپنا سانس لے رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ اگر دیکھیں بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی آبادی وہ تقریباً 20 کروڑ یا 22 کروڑ کے درمیان میں، تھوڑی آبادی پاکستان سے ان کی کم ہے۔ ان کے کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ کیا ان کو تعلیم کے مواقع میسر ہیں؟ کیا ان کو روزگار کے مواقع میسر ہیں؟ کیا ان کو بھارت کا ایک شہری ہونے کے ناطے ان کی وہ عزت، وہ تکریم ان کو ملتی ہے وہاں پہ یا کہ وہ نہیں ملتی؟ یہ آزادی جو ہم کو ملی ہمارے بزرگوں نے، جس کے لیے بڑی جدوجہد بھی کی، آسانی سے تو نہیں ملی، آزادی مل گئی، مگر کیا اس کی آزادی کی ہم نے اس کی قدر ہم نے کی یا نہیں کی؟ اور آج کا دن یعنی جب 23 مارچ آئے گا تو آپ کے لیے بہت سوچ کا یہ سامان چھوڑ کے جائے گا۔ جی تعارف کروا کے بات کیجیے گا، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر، میں محمد عمر کوئے سلیمان ڈیر علی خان سے بات کر رہا ہوں۔ سلیمان ڈیر علی خان جی، ڈیرہ غازی خان سے۔ بس قائد اعظم علامہ اقبال صاحب کو سلام، آزادی پاکستان سب کو مبارک ہو۔ سر میں علاوہ سے بات کر رہا ہوں سانگل سندھ سے۔ سر ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی آزاد ملک وطن ملا ہے، ہم احسان مند ہیں ان کے جنہوں نے ہمیں یہ وطن دلایا جی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اور آزادی کا ہیرو جو پیر سید سبت اللہ شاہ راشدی، جس نے سندھ میں انگریزوں سے جنگ جوٹی اور ان کو بھگایا یہاں سے، اس نے وطن اور کفن کا نعرہ لگایا، آزادی یا موت کا نعرہ لگایا، ہم اس کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جی محمد شریف بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہم سب پاکستانی ہیں، 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان منائیں گے۔ جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہوئی، ماشاءاللہ پاکستان بن گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ہوا چلی ہے کہ قوم پرستی کا شکار ہیں، کوئی بول رہا ہے میں بلوچ ہوں، کوئی بول رہا ہے میں سندھی ہوں، کوئی بول رہا ہے میں پنجابی ہوں، حالانکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہر شناختی کارڈ سے پہچانے جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوسرا کر رہے ہیں، انڈیا سے تبدیل کر رہے ہیں پاکستان کو، تو کیا انڈیا کی آرمی چیف اور آرمی اس طرح انوالو ہے، اس طرح پاکستان میں انوالو ہے سیاست میں؟ میں آفن کولی عمرکوٹ سے بات کر رہا ہوں جاوید صاحب کے لیے۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان کی تعلیم کی طرف کیوں نہیں دھیان دیتی، جبکہ تعلیم کے بغیر تو پنڈی سے جنید خان بول رہا ہوں سر۔ میں سب سے پہلے یوم پاکستان کے موقع پر اپنی مسلح آواز کو شاندار خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ ان کی بدولت ہم سکون سے سانس لے رہے ہیں اور سکون سے اپنے گھر میں اپنے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے ہم بھی مسلح آواز کے شانہ بشانہ ساتھ کام کرنی چاہیے اور ملک کی ترقی میں اپنی کردار ادا کرنے چاہیے۔ جی میں ضلع ہنگو سے بات کر رہا ہوں، ٹل سے۔ اس بارش کے حوالے سے میں اپنی قوم کو یہ مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنی آزادی کی قدر کرو، ٹھیک ہے؟ جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنے کھلی طریقے سے اپنی مذہبی رسومات بھی ادا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہم اذان بھی جو ہے نا ہم لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں کر سکتے۔ جی ہمارے جو بڑوں نے نا جی بہت سی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کی ہے، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں اور عقیدت سے سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بد نصیبی یہ ہے کہ جو ہمارے آگے چل رہے وہ سسٹم کو چلا نہیں رہے۔ آپ نے بات کی ہے نا کہ ہم پارٹیوں سے محبت نہیں کرتے، پارٹیوں کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا جو بھی حکومت کوئی فوجی آئی ہے وہ پارٹیوں کے خلاف چلی ہے، پارٹیوں کو جو لیڈر پارٹیوں کے لیڈر ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انہوں نے ماشاء اللہ نہیں آئی، یہ ان کی کوئی وجہ یا ہماری کوئی کمزوری ہے؟ ادھر بار بار مارشل آتی ہے، بار بار فوجی آتے ہیں، ہم
فوج سے یقین کریں ہم محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی وجہ سے ہم سب کچھ ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کس کی کوتاہی ہے. کر رہی ہوں بیٹا, یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو, آزادی مبارک ہو, پاکستان مبارک ہو, پاکستان کے عوام کو خوشیاں مبارک ہو, جاوید جدون کو بہت بہت خوشیاں مبارک ہو, آزادی مبارک ہو, پاک فوج, بری بحری فضائی تمام رینجر, تمام سیکورٹی گارڈ, تمام جتنے ہمارے دفاعی محکمے کے لوگ ہیں, اللہ ان سب کو سلامت رکھے, اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے, آزادی سلامت رکھے, خوشیاں سلامت رکھے, پاکستان کے عوام کو اپنی رحمتیں اور برکتوں میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اسی علی کراچی سے بات کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں کہ میں ایک آزاد وطن میں ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان ہمیشہ سلامت رہے, تا قیامت رہے. شفیق چولستانی بات کر رہا ہوں سر, بھاولپور سے, کال کٹ گئی تھی میری. سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو پروگرام میں کالیں کر رہے ہیں نا لوگ, میں ان کو سلام کرتا ہوں. آج حقیقت میں ہر فن کہہ رہے ہیں, لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور سچے دل سے کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ ریڈیو سنو ایف ایم کی بہت ہی اچھی یہ پروگرام ہے جو ہر جمعے سنایا جاتا ہے. تو ایسے پروگرام جاری رکھو. الیکٹرانک میڈیا اگر یہ پروگرام کرے تو میرے خیال میں روزانہ تکلیفیں خدا ہی سنے گا عوام کی, اور کوئی نہیں سننے والا. بہت بہت شکریہ. تو آزاد کشمیر سے طالب حسین جتن 23 مارچ کی بات ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب کرے. تو میں سے ریٹائر ہوں. میں نے 1970 میں راول پنڈی ریس کورس گراؤنڈ میں 23 مارچ کی پریڈ میں شامل ہوا تھا. تو جب کالر ماشاءاللہ بہت آ رہے ہیں, تو آزادی جو ہے بڑی مشکل سے ملی ہے. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھے, ہماری مائیں بہنیں بیٹے بزرگ وہ کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. تو یہ میری اپیل ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کرے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے. پاکستان ہے تو ہم میں پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی پائندہ باد. اللہ